مین کام تو فوج کا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بارڈرز کی حفاظت کرنا ہے. تو دیکھیے ایز اے قوم ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم پالیٹکس میں اب حصہ نہیں لیں گے. تو لیٹس سی، ٹائم بتائے گا کہ وہ کہاں تک صحیح ہے. رول آف لا کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے کہ جو اگر آدمی کے خلاف کوئی کیس ہے تو اس کو مقدمہ درج کیجیے، اس کی ٹرائل ہو. عابد زبیری صاحب، کیا فرق پڑے گا ایک بڑی تبدیلی سے؟ یعنی آرمی چیف کی تبدیلی ہوئی ہے اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے 7-8 مہینوں میں انسانی حقوق کے حوالے سے بہت تشویش پولیٹیکل پارٹیز کو بھی رہی ہے، صحافیوں کو بھی رہی ہے، عالمی اداروں کو بھی رہی ہے، وکلاء کو بھی رہی ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہیں. کیا اس تبدیلی سے کوئی پالیسی میں بھی آپ کو لگتا ہے تبدیلی آئے گی اور کچھ چیزیں بدلیں گی؟ تبدیلی کیا ہے؟ ایک چین آف کمانڈ ایک بدلی جا رہی ہے. ایک نئے جنرل صاحب آ رہے ہیں جو ہمارے چیف آرمی اسٹاف ہوں گے. ایک تبدیلی ہے اکارڈنگ ٹو لا، وہ تبدیلی ہے، نیا چیف آرمی اسٹاف آ گیا. اب ان کو دیکھنا ہوگا وہ کس طرح چلیں گے. مین کام تو فوج کا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بارڈرز کی حفاظت کرنا ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ جو آپ نے جی ہیومن دیکھیں، ہم لوگ اس وقت حالت جنگ میں ہے. پاکستان آپ بھی جانتے ہیں ٹیررزم ایک سیریس مسئلہ ہے. اسی فوج نے، ان کے جوانوں نے روز شہادتیں دیتے ہیں. تو دیکھیے ہم ایز اے قوم ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ہاں، آپ کے ان سے اختلاف ہو سکتا ہے آپ کا ان کو کہ جی ان کی اگر آپ سمجھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے ایک بات کی گئی کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم پالیٹکس میں اب حصہ نہیں لیں گے. تو لیٹس سی، ٹائم بتائے گا کہ وہ کہاں تک صحیح ہے. لیکن ہیومن رائٹس وغیرہ کے جو ایشو ہیں سر، وہ سیریس ایشوز ہیں. دیکھیے ہمارا آئین ہے، آئین کے اندر ہمارے بنیادی حقوق ہیں، فنڈامنٹل رائٹس. وہ ہر انسان، ہر سٹیزن کو پروٹیکٹ کرتے ہیں جو پاکستان میں ہے، کہ اس کی عزت، ڈگنیٹی، اس کی زندگی سب ایک محترم ہے. اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا، اور اگر ایکشن لینا ہے تو اکارڈنگ ٹو لا. اگر کوئی بھی، میرا کہنا یہی ہے اور یہی ہماری بار کے ڈیمانڈ ہے کہ کوئی ایکشن کسی کے خلاف لینا ہو، اگر سمجھتے ہیں کہ کوئی جرم ہوا ہے یا کوئی ایشو ہے، وہ قانون کے حساب سے ہے. دیٹ از رول آف لا. رول آف لا کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے کہ جو اگر آدمی کے خلاف کوئی کیس ہے تو اس کو مقدمہ درج کیجیے، اس کی ٹرائل ہو، اور وہاں اس کو دیکھا جائے، آپ ثبوت دیں اس کے خلاف. کورٹ کا کام ہے کہ پھر اس کو سزا دے یا اس کو چھوڑ دے. لیکن قانون یہی آپ نے، پاکستان از سگنیٹری ٹو نیومرس ہیومن رائٹس کنونشنز. تو یہ آپ کو سب کو فالو کرنا ہوگا. اور جو صحافیوں کے ساتھ ہوتا رہا اور وکلاء اور مختلف لوگوں کے ساتھ، وہ بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی تھا. آپ یہ سمجھیں، یہ جو حق ہے نا، حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا، یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے لوگ. آپ خان صاحب کو دیکھیں، تنہا دکھائی دینے، ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں. لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے 80% سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے. سیم ایگزیکٹلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بھائی. بالکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا، ہر جگہ آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے گا، ہٹے گا نہیں کسی چیز سے، حق کی اس پوری چیز سے. جعلی کیس ہے نا، یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی، انہی لوگوں کی حکومت تھی نا. اور یہ جعلی کیس، ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جعلی کیس، ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کنندہ نہیں ملا، ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے. تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ، اور یہ انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی، اس کی خود ہی تفتیش بھی کی. یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے، انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے، اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کورٹ میں جمع کرایا کہ جی یہ کیس جعلی کیس تھا. یہ میری بات نہیں ہے، یہ ان کے انویسٹیگیشن آفیسر کی بات ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.